ہدایت کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، اور ہم سبھی کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور اس دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ایک بڑی ہی مشہور آیت پڑھ کر سنائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم حقیقت صحابہ کے دور میں بتائی، جبکہ وہ حقیقت اس زمانے میں موجود نہیں تھی، وہ خبر تھی ان کے لیے۔ آج کے ہمارے دور میں وہ ہمارے لیے خبر بھی ہے، خبر سے بڑھ کر ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کے نبی سے خطاب کا تسلسل ہے، آیتوں میں اس سے پہلے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ بات بھی کہ یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم راستوں کے پھیر میں مت آؤ، ادھر ادھر کے راستوں میں
نہ جاؤ، فتفرق بکم عن سبیلی، اگر ان راستوں پہ جاؤ گے تو اصل راستے سے تو بھٹکنا طے ہے، تمہارا اصل راستے سے ہٹ جانا طے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی رہو، تقوی والی زندگی تمہاری برقرار رہے۔ آیت میں جو بات اللہ نے بیان کی ہے اسے سادہ الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ انسانیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راہ ہدایت پر لگایا۔ ساری دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دیا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی یہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے امتیوں کو یعنی صحابہ کرام کو پڑھائی بھی، سکھائی بھی، سمجھائی بھی، عمل کر کے دکھلایا بھی، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کر کے بتلایا، مزید اللہ کے نبی نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اس ہدایت کے راستے سے بھٹکنے کے کیا کیا امکانات انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ یہ امت کی خیر خواہی ہے، اللہ کے نبی کے دین کے پہنچانے کا کمال ہے کہ آپ نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں چھوڑا، یعنی چھوڑ کر دنیا سے گئے آپ تو اس حال میں گئے کہ اگر آسمان میں اڑنے والے پرندے کے اپنے پروں کو حرکت دینے میں بھی کوئی ایسی بات تھی جو ہمارے لیے ضروری تھی، الا وقد علمنا منہ علما، تو اللہ کے نبی نے وہ بات بھی ہمیں سکھا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین کو پوری وضاحت کے ساتھ نہ صرف پہنچایا بلکہ پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، خود عمل کیا، صحابہ سے عمل کروایا۔ ایک راستہ صراط مستقیم کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ اللہ کے نبی نے امتیوں کے حوالے کر دیا، ان کے سامنے رکھ دیا، پہنچا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی، اللہ نے جو بات بتائی وہ ہم تک پہنچا دی اللہ کے نبی نے، کہ یہ راستہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تو ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ وہاں اسلام کے نام پہ 2 سے 3 شکلیں نہیں ہیں، جماعت کے نام پہ مسلمان ہیں اور کوئی جماعت وغیرہ نہیں ہے، وہاں کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کسی قسم کی تقسیم نہیں، حد بندیاں کوئی نہیں۔ صحابہ انصار اور مہاجرین کہلاتے تھے، لیکن یہ صرف پہچان تھی، اختلاف کی بنیاد نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک جنگ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابہ انصار اور صحابی، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، تو انصاری نے کہا یا للانصار، اے انصاریو میری مدد کے لیے آؤ، ویا للمہاجرین، مہاجر نے کہا مہاجرو آؤ میری مدد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، خیمے سے اللہ کے نبی اس حال میں نکلے کہ آپ اپنی چادر گھسیٹ رہے تھے، چادر سنبھالنے کی بھی آپ نے زحمت نہیں کی، ویسے ہی چلے آئے اور آ کر اللہ کے نبی نے کہا دعوها فإنها منتنہ، کہا یہ نعرے یہ دعوے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بڑے بدبودار ہیں۔ سبحان اللہ، انصار کا نام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ نے انصار کو انصار کہا۔ مہاجر کا لقب اللہ نے دیا، یہ انصار اور مہاجرین کا لقب اللہ کا دیا ہوا، لیکن یہی لقب جب لوگوں نے گروہ بندی کے آڑ میں استعمال کرنا چاہا کہ میں انصاری ہوں اس لیے صحیح غلط دیکھے بغیر میری تائید میں آ جاؤ، میں مہاجر ہوں صحیح غلط دیکھے بغیر میری تائید میں آ جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا دعوها فإنها منتنہ، ان نعروں کو چھوڑ دو کہ یہ بڑے بدبودار ہیں۔ اسی لیے بات یاد رکھیے گا، صحابہ کے درمیان کبھی اختلاف رائے بھی رہا، وہ اختلاف دین کی بنیاد پر تھا اور دین کے لیے تھا اور وہیں دین پہ ختم تھا، کبھی گروہ بندیاں فرقے وغیرہ وجود میں نہیں آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ہم اور آپ کو بتائی، اور وہ بات قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زمانے ہمیں بتائی کہ یہ راستہ ہمیشہ ایک راستہ نہیں رہ جائے گا، بعد میں جا کر کئی راستے وجود میں آئیں گے۔ ایک ہوگا سیدھا راستہ صراط مستقیم، اور دوسرا ہوگا دائیں اور بائیں بہت سارے راستے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے ایک نقشہ بنا کر فرمائی۔ سیدھا راستہ اللہ کے نبی نے سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچ کے صحابہ کو سمجھایا کہ ایسے ہوگا کہ یہ سیدھے راستے کے دائیں بائیں بھی بہت سارے راستے وجود میں آئیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ جس طرح آج صراط مستقیم پہ ہو
اس لیے کہ صراط مستقیم کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں، تو صراط مستقیم پر ہی ہو۔ راستے وجود میں آنے کے بعد بھی صراط مستقیم ہی پر رہنا، اصل میں یہی ہدایت ہے، یہی اصل میں اللہ کے نبی کی پیروی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے جیسے کہا جب صحابہ کے سامنے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہاں کوئی راستے نہیں تھے، ایک ہی راستہ اسلام تھا، وہاں کوئی جماعتیں نہیں تھی، صرف مسلمان تھے۔ مسلمان کہنے کا مطلب وہی اہل سنت تھے، وہی صحابہ تھے، وہی اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، نبی اور ان کا طریقہ وہی ایک راستہ صراط مستقیم تھا اور کچھ نہیں۔ خبر تھی صحابہ کے لیے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے آج وہ صرف خبر نہیں، اللہ کی دی ہوئی صرف خبر نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی صرف بات نہیں، آج ہم اپنی کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے لوگوں نے دین کو بانٹ لیا ہے۔ بات اس کی نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ یہاں بڑی کہیے کہ ڈنڈی مارتے ہیں، لفظ میں کہو گا کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ جتنے اختلافات ہیں بس کرسیوں کے اختلاف، اس مسلک کے علماء کو کرسی چاہیے، اس مسلک کے علماء کو کرسی چاہیے، اس لیے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غلط کہتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا تھا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے دین کو پہلے بانٹا پھر فرقوں میں بٹے۔ آج ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق یہ مسلمان بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر چل کر آج دین کو بانٹے ہوئے ہیں، اور دین کو بانٹنے کے نتیجے میں پھر ان کے اندر فرقہ بندی آئی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہیں داخلی سطح پر کرسی کے لیے لوگ لڑتے ہوں، عہدے کے لیے لڑتے ہوں، جمعیت و جماعت میں لڑتے ہوں، یہ بھی ایک سچائی اپنی جگہ پہ، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس سچائی سے ہم آنکھ پھیر لیں گے کہ اصل مسئلہ دین میں اختلاف کا ہے، اصل مسئلہ دین کو بانٹ لینے کا ہے؟ کیا اس مسئلے سے ہم آنکھیں چرا لیں گے؟ نہیں ہو سکتا بھائیو۔ دیکھو جو بات صحابہ کے لیے خبر تھی آج ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشاہدہ ہے، سچائی ہے، اور اس حد تک بڑی سچائی ہے کہ ہر آدمی آپس میں کہتا ہے کہ مسلمان آخر کب ایک ہوں گے، مسلمان آپس میں کب متحد ہوں گے، کب ان کی صف ایک صف بنے گی، سب کہتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اس کے پیچھے اختلاف کی وجہ کیا ہے، یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں لوگوں نے دین کو بانٹا ہے۔ تو جو صحابہ کے لیے خبر تھی وہ آج ہمارے لیے مشاہدہ ہے، اور جو ہمارے لیے مشاہدہ ہے اس کی گہرائی بھی ہم میں سے بہت سارے سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میری اور آپ کی ذاتی لڑائی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، یہاں دین کے نام پہ لوگوں کے پاس ایک شکل ہے، دوسرے کے پاس ایک شکل، تیسرے کے پاس ایک شکل، اور ہمارے اور آپ کے پاس ایک الگ شکل۔ اب یہاں مسئلہ دین کا ہے کہ دین میں سے ان شکلوں میں سے دین کی اصل شکل کون سی، وہ کون سا صحیح راستہ، وہ سبل جو وجود میں آئے ان کے مقابلے میں صراط مستقیم کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، مسلمانوں کے بڑے مسائل ہیں۔ مسلمان سیاسی طور پر مارے جا رہے ہیں، مالی اعتبار سے بہت سارے علاقوں میں پچھڑے ہوئے بہت بری طرح، اور تعلیم کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے، ان کے اپنی سماجی اور اجتماعی سطح پہ دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے، بہت زیادہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں سلم ایریے کس کے؟ مسلمانوں کے۔ یہ سب مسائل ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا ان سب مسئلوں کے حل کے ساتھ، بلکہ ان سے پہلے اور ان سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صراط مستقیم کے مقابلے میں یہ جو راستے دائیں بائیں وجود میں آئے نا، ان راستوں میں صحیح راستے کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، آج ایک بڑی حقیقت یہ جان لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے، ہر نبی کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی کر کے جائیں، بتا کر جائیں کہ مجھ پر ایمان لایا ہے ٹھیک، لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آنے والے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو پھر نجات ہوگی، اور اگر ایسا ہوا کہ وہ نبی آ گئے اور تم ایمان نہیں لائے تو مجھ پر ایمان لا کر بھی تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ یہ ہر نبی اپنے بعد والے نبی اپنی قوم کو بتا کر جاتے کہ میرے بعد پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہ ان امتیوں، یہ ان قوموں کے لوگوں یا ان امتیوں کا امتحان تھا۔ ایک نبی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ایک نئے نبی کی آمد کا انتظار بھی ہے، ان کی پہچاننے کا ایک ٹاسک، ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اگر پہچاننے میں اگر کہیں چوک ہو گئی تو گمراہ ہو کے بھٹکنے کا امکان بھی ہے۔ یہ آزمائش تھی جس سے ہر قوم گزری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا نا کہ انہوں نے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے ایک نبی، ایک رسول جن کا نام احمد ہے، ان کی خوشخبری سنا کر حضرت عیسیٰ بھی گئے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان قوموں پر کہ وہ
ایک نبی کے سچے اور صحیح دین پر رہتے ہوئے بھی اس کوشش میں ان کو لگے رہنا تھا کہ کوئی نئے نبی آئیں گے تو کیا وہ وہی نبی ہوں گے جس نبی کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے کی ہے، اور اگر واقعی ان کی پہچان مل جاتی ہے تو ان پر ایمان لانا ان پہ فرض تھا۔ اللہ کا کرم ہے، امت محمدیہ اللہ کے نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا۔ اب یہاں پر کوئی اور نبی آنے والے نہیں، کوئی اور رسول آنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ واضح فرما دیا، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کا خاتمہ ہے۔ اللہ نے صاف طور پہ بیان کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے پاس سے بھیجا گیا آخری دین، وہی دین محمد ہے، دین اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، وہی حدیث رسول ہے، دین یہی ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی آزمائش ذرا دوسری قسم کی ہے۔ وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے ضروری تھا نبی کے بعد ایک نبی کی پہچان کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے راستے ہیں، ان راستوں میں سے صراط مستقیم کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا دھوکہ مسلمان اپنے آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کیا ہے، سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ساری باتیں، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب ایک ہیں اور ہم بھی ایک ہیں۔ کیا واقعی یہی سچائی ہے کہ ہم سب ایک ہیں؟ آپ کس عقیدے کی بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس پوری امت کے عقائد کو اکٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک عقیدہ ہے سب کا۔ آج آپ دیکھ لیجئے اہل سنت کا، محدثین کرام کے منہج پر چلنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ موجود ہے، عرش پر مستوی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ جو قرآن و سنت کا بیان کردہ عقیدہ۔ وہیں آپ دنیا میں آج اتنے ایسے عقیدے رکھنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں وجود مانیں گے تو شرک لازم آئے گا، وجود لازم مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ عیب لازم آئے گا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یوں رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کوئی ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ایک امت مسلمہ کے عقیدے میں بڑا فرق، صرف ایک مسئلے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، صرف ایک مسئلے میں بتا رہا ہوں کہ کتنا فرق ہے۔ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، حقیقی ذات ہے، صفات ہیں، وہ کیسی ہیں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن بتایا کہ وہ ذات ہے، وہ اس کی صفات ہیں، اس کے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، سب بتائے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن امت کا ایک طبقہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے بارے میں متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو راستے وجود میں آ گئے ہیں، ان راستوں کے مقابلے میں صحیح راستہ کیا ہے، اس کو پہچاننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج میں نے جیسے کہا، پچھلی امتوں کی آزمائش اگر یہ تھی کہ ایک نبی پر ایمان رکھتے ہوئے نئے نبی کی آمد کا انتظار اور ان کی پہچان اور ان پر ایمان لانا ضروری تھا، تو آج کی امت مسلمہ کے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے سارے راستوں میں سے کتاب و سنت کا راستہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، وہ صراط مستقیم کیا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ چلیے ایک بات ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اب یہ جو ہم اور آپ کو تلاش کرنا، صحیح راستے کو پہچاننا، صراط مستقیم، کیا یہ کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم اپنی مرضی سے کوشش کریں، ہم اپنے طور پہ پہچاننے کی کوشش کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر چھوڑا ہوا ہے؟ یعنی آپ اور ہم اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم جو ہے پہچانیں کون صحیح ہو سکتا ہے، کون غلط ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی ہم اور آپ کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ جب یہ سبل کے صراط مستقیم کے مقابلے میں کئی راستے وجود میں آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کو صحیح راستے کو کیسے پہچاننا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور آپ اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں، جب اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو پھر کیا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اختیار بنتا ہے کہ نہیں پہچاننے کا ہم اپنا کوئی طریقہ طے کریں گے؟ پہچاننے کے لیے ہم اپنا کوئی انداز اپنائیں گے، اپنے طریقے سے ہم طے کریں گے کیا صحیح کیا غلط، کون صحیح کون غلط؟
نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس مسئلے کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا، بہت واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے واضح رکھ دیا ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ بھائی اللہ نے ایک راستہ دے دیا، جب کچھ نہیں تھا ہدایت کا راستہ اللہ نے دیا، اور جب اتنے سارے گمراہی کے راستے وجود میں آ جائیں گے تب بھی ہدایت کا راستہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس راستے کے بارے میں قرآن و سنت میں سب سے پہلے دیکھ لو، قرآن و سنت میں اس راستے کی علامتیں، نشانیاں اللہ نے کیا بتائی ہیں، اس راستے کی پہچان کیا دی، اس کو پہچان لو۔ اور جب قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھ لو گے تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کے بارے میں دیکھو، دنیا والوں کے بارے میں دیکھو کہ میں خود اور یہ میرے آس پاس کے دنیا والے کہ اسی راستے پر ہیں جو راستہ قرآن و سنت میں بتایا گیا، جو راستہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جو راستہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ واقعی ہم اس راستے پر ہیں۔ یہ اصل میں کرنے کا کام ہے۔ کہاں بتایا؟ قرآن میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا؟ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ایک آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا جو تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کر اولیاء یعنی بڑی شخصیتیں، چھوٹی شخصیتیں، افراد کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو دین مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے اتارا ہوا دین اللہ نے دیا ہے ہم اور آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیا دیا ہے؟ ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ ایک تو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، حکم ہوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ جو تمہارے پاس اتارا گیا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کہا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ اچھا، اس قرآن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا، سنن ابی داؤد کی روایت میں کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن کے جیسی ہی ایک اور چیز بھی دی گئی، قرآن کے ساتھ قرآن جیسی ایک اور چیز دی ہے۔ یہ قرآن جیسی کس معاملے میں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں خود بیان فرما دیا، کہا الا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، لوگوں سنو، جس چیز کی حرمت اللہ کے نبی بیان کریں وہ ویسے ہی حرام ہے جس کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہاں بات بہت صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن عطا کیا ایسے ہی نبی علیہ السلام کو حدیث مبارک بھی عطا کی، سنت عطا کی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان عطا کیا، قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر عطا فرمائی، اور قرآن کے ساتھ قرآن کے برابر مستقل شریعت کے معاملے میں حجت اور دلیل بننے والی یہ حدیث، یہ سنت، نبی علیہ السلام کی سنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سنیے گا بات، بہت واضح بات، قرآن و سنت اگر ہم اور آپ ڈھنگ سے علماء کی نگرانی میں بیٹھ کر پڑھنے لگے نا، یہ ساری باتیں جس کے پیچھے لوگ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہفتوں سے، مہینوں سے نہیں، سالہ سال سے بڑے بڑے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، وہ سب ایک طرف کسی مستند عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر سوال آپ کا جواب قرآن کا، سوال آپ کا جواب حدیث رسول کا، سوال ہمارا اور آپ کا رہنمائی اللہ کے رسول کی، اتنی واضح باتیں قرآن و سنت میں بتا دی گئی، کہیں آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہیں پیروی کرنی ہے اس راستے کی جو تم پر اتارا گیا، اس قرآن کی جو تمہیں دیا گیا اس کی پیروی کر، اور جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ یہ دو ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری حدیث رسول، ان دو چیزوں کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کہا۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کتنی پیاری ہے، سنیے، وہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے ہیں لوگوں
तुम इत्तिबा करो, यानी पहले से एक तयशुदा रास्ता है, बस उसी रास्ते पर चलते चले जाओ। वला तब्तदिउ, कोई नया रास्ता ढूंढने की फिक्र मत करो, नई बात, नया काम, नया अंदाज नहीं। क्यों? बड़ी बात जो कही वो आखिरी जुमला है, कहा फकद कुफीतुम, अल्लाह उसके लिए काफी हो गया, तुमको बेनियाज कर दे, तुमको इस सब पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, नया होगा, पुराना होगा, कहा कुछ नहीं। अल्लाह ने एक तयशुदा रास्ता दे दिया है, और वो रास्ता बनाने या उस रास्ते के तरीके मुतय्यन करने की मेहनत से अल्लाह ने बेनियाज कर दिया है तुमको। तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि जो तयशुदा रास्ता है उस पर चलते चले जाओ। और वो तयशुदा रास्ता क्या है? ये कुरान है, ये सुन्नत है। इसीलिए देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअत्ता की रिवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत फरमाई वो क्या थी? कहा तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं। वो क्या है दो चीजें? अल्लाह के नबी ने किताबुल्लाह व सुन्नत नबी या व सुन्नती, दो चीजें अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूं। ये वही दो चीजें हैं जिनके बारे में कहा अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मअह, ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन की बुनियाद है, बल्कि यही असल में दीन है। याद रखिएगा, हम और आप अल्लाह के फजल व करम से इत्तिबाए किताब व सुन्नत के दाई और मुबल्लिग हैं। हम और आप, ये आप जो हैं इत्तिबाए किताब व सुन्नत की इस दावत से जुड़े हुए अफराद हैं। हम और आप अपने आप को इत्तिबाए किताब व सुन्नत का हामिल और उसी का दाई मानते, इसलिए कि यही असल में दीन, यही दीन है। कुरान, ये सुन्नत, यही असल में दीन है, और इसी की तरफ तबलीग होनी चाहिए, इसी की तरफ लोगों को बुलाया जाना चाहिए। अच्छी बात यहां तक तो आई। अब यहां एक नया मसला शुरू होता है, इस मसले को भी आप समझिए। एक वक्त वो था कि हमारे अपने मुल्क में नहीं, दुनिया के अंदर जहालत आम थी या मसलक परस्ती आम थी। लोग अपने अइम्मा उलमा या अपने रहनुमाओं से आगे किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फला इमाम ने कह दिया बात खत्म, मौलाना ने फतवा दे दिया बात खत्म, उससे ज्यादा आगे कुछ देखने का इम्कान नहीं था लोगों के पास। आपको मालूम है ना, दिल्ली के अंदर बड़ा एक मशहूर वाकया पेश आया। एक आलिम ने सुन्नत पे अमल किया, लोगों ने घेर लिया, कहा ये तो नया काम तुमने किया। तो उन्होंने किया, अल्लाह के नबी की हदीस सुनाई, कहा मैं नया काम नहीं कर रहा हूं, जो हदीस रसूल में आया वही काम कर रहा हूं। तो सुनने वाले लोगों ने क्या कहा पता है? अवाम जाहिल नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने ये कहा मारा बहदीस चेकार गर कौले इमामदारी बेयार। कहने लगे भाई हदीस उदीस हम नहीं जानते, इमाम साहब का कोई फतवा कोई कौल हो तो वो ला के बताओ। सुभान अल्लाह, दौर वो था अल्लाह के बंदो, वो दौर था जब तकलीद आम थी, वो दौर था जब मसलक परस्ती, शख्सियत परस्ती आम थी, वो दौर था जब लोगों से कहा जाता था कुरान का तर्जमा पढ़ोगे तो भी गुमराह हो जाओगे। वो दौर था जब कहा जाता था हदीस रसूल तुम पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम और अव्वल आखिर अल्लाह के फजल करम, और फिर उसके बाद अल्लाह की तौफीक से ये जो दावत अमल बिल किताबी व सुन्नह की, इत्तिबाए सुन्नत की ये जो दावत, इस दावत का ये असर, ये बरकत है कि आज ये सूरत हाल है कि आज सुन्नत पे चलने वाले तो सुन्नत पे चलने वाले, बिदअती अपनी बिदअत के लिए भी कुरान और हदीस से दलील देने पे उतर आए। सुभान अल्लाह। देखो दुनिया लाख मुखालफतें करे, लेकिन अल्लाह ताला ये नताइज दिखा रहा है कि अल्लाह के फضل व करम से इस दावत को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा, जिंदा रखेगा अल्लाह ताला। क्या इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? कल जो हक के लिए भी कुरान और सुन्नत से दलील देने के बजाय कहते थे कि उलमा और अइम्मा के अक़वाल बता दो काफी हैं, आज वो बिदात के लिए भी अगर कुरान और सुन्नत से दलील देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये दावत अमल बिल किताब व सुन्नह की कामयाबी नहीं? अल्लाह ताला ने क्या इस दावत को कामयाबी से हमकिनार नहीं किया? हुआ यही। एक दौर था कि लोगों से कहा जाता था कुरान हदीस, तो वहीं छट जाते, बहुत सारे लोग छट जाते। लोग आज भी बहुत सारे आप देखेंगे दीन के मसले पे लोग क्या करते हैं पता है? यूट्यूब देखने वाले आप लोग, ये क्लिप्स वगैरह देखने वाले आप लोग, आज आप देख लो ये बात, आज भी ये जिंदा हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अमल बिल किताब व सुन्नह की दावत से जुड़े उलमा की तकरीरें, उनके दर्स सुनिए, काल अल्लाह काल रसूल काल सहाबा के अतराफ ही उनकी सारी गुफ्तगू घूमती। कहीं इससे हटकर कोई बात आई तो असल बुनियाद किताब और सुन्नत पे, लेकिन साथ में कोई वाकिया, कोई बात, कोई चीज उसमें ज़िम्नन आती है, वरना असल कुरान और सुन्नत है। लेकिन आप देख लो बकिया लोगों की तरफ
تو یا تو جو ہے غزالی کے یا پھر جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب غلط اور جھوٹی باتیں، کبھی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتیں، اور کئی بار تو لوگ جھوٹے قصے، خواب، فلاں بزرگ کا یہ خواب ہے، انہوں نے یہ خواب میں دیکھا، اور فلاں بزرگ نے فلاں کو یہ وظیفہ بتایا، اس وظیفے سے ان کو اتنا فائدہ ہوا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے بندو آنکھیں اگر کھلی رکھو نا، یہ صاف طور پہ دکھائی دے گا کہ عمل بالکتاب و سنہ کی دعوت دینے والے لوگ آج بھی اس دعوت کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن وہیں یہ سچائی ہے کہ پہلے جو صرف قرآن کے علاوہ سب سناتے تھے، اب قرآن کے ساتھ بقیہ چیزیں سنانے لگے، حدیث کے علاوہ سب سناتے تھے، حدیث کے ساتھ بقیہ چیزیں سنانے لگے۔ اب اس موقع پر بہت سارے لوگوں کے لیے اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی قرآن کی دلیل دیتے ہیں، یہ بھی قرآن کی دلیل دیتے ہیں، یہ بھی حدیث رسول کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی حدیث رسول کا حوالہ دیتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ اس میں صحیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حالات کے انتظام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے کر کے رکھے۔ یہ آج ہم اپنے حالات میں دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور آج یہ بات سن لیجئے گا، اللہ نہ کرے کل اور کوئی بگاڑ آئے، اللہ نہ کرے کوئی اور بگاڑ آئے، اور اللہ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو آئے گا قیامت تک فتنے، تو آتے رہیں گے، ہر فتنہ سر اٹھائے گا، لیکن اس کا جواب اللہ نے پہلے ہی سے قرآن و سنت کے اندر رکھا۔ اب یہ بات ہے، دیکھیے اب کیا کرے گا ایک آدمی کہ قرآن کی بات وہ بھی کرتا ہے جو بدعت پر ہے، وہ بھی کرتا ہے جو سنت پر ہے، حدیث کی بات وہ بھی کرتا ہے جو سنت پر ہے، اور وہ بھی کرتا ہے جو بدعت پر ہے، کیا کیسے ہوگا فیصلہ؟ سبحان اللہ، قرآن و سنت نے ہم اور آپ کو بہت پیارے انداز میں سمجھا دیا۔ وہ کہا صراط مستقیم کی پہچان اللہ نے بتا دی۔ صراط مستقیم کیا ہے اللہ نے بتا دی۔ ایک تو قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کے نام پہ وہ سارے چھٹ جائیں گے جو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پہ دار و مدار رکھتے ہوں، اور پھر اس کے بعد جب دائرہ تنگ ہو کر آ جائے گا کہ قرآن و سنت کے دائرے میں اب یہاں اگر اختلاف ہے، یہاں اگر خلل نظر آتا ہے، اس اختلاف کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے کن کا راستہ بنایا؟ سورہ فاتحہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے نماز میں پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ دلیل ہے، اس وجہ سے ہم مسئلے کے طور پر یہ مانتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اب اس سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھانا بھی اور صراط مستقیم پر چلانا بھی، ہدایت بیان و ارشاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ بتانا بھی، اور ہدایت توفیق بھی کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دینا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو صراط مستقیم کی پہچان نصیب نہیں ہوئی، اور کتنے ایسے ہیں جن کو پہچان نصیب ہوئی لیکن چلنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ گمراہی دونوں قسم کی۔ بہت سارے لوگ صراط مستقیم کے پہچاننے سے محروم کر دیے گئے، تعصب کی وجہ سے، ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حق بات کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور بہت سارے وہ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یہ دے دی کہ پہچان مل گئی، لیکن اس ہدایت سے محروم رکھا کہ اس صحیح راستے پہ چلنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ ہمیں دکھلانا بھی اور سیدھے راستے پر ہمیں چلانا بھی۔ یہ ہو گئی دعا، یہ ہو گئی دعا۔ اور اس دعا کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ہمیشہ ہدایت صراط مستقیم پر ہی ہے۔ صراط مستقیم اس ایک راستے سے ہٹ کر بعد میں ہدایت نہیں ہوگی۔ لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے غیر مسلموں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، غیر مسلموں کے ہاں ایک عقیدہ، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ بہت سارے لوگ آپ نے سنے ہوں گے، وہ یہ مانتے وحدت ادیان کا نظریہ۔ وہ کیا مانتے معلوم ہے؟ کہتے ہیں جس طرح زمین میں بہنے والی ندیاں الگ الگ نام ہیں، الگ الگ، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی شمال سے جنوب کی طرف، یہ ندیاں بہتی ہیں، لیکن ساری ندیاں جا کر آخر میں سمندر ہی میں گرتی ہیں۔ ایسے غیر مسلموں میں بہت سارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ گرچہ یہ سارے دین الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، لیکن جس طرح ساری ندیاں جا کے سمندر میں گرتی ہیں، ایسے یہ سارے راستے خدا تک ہی پہنچاتی۔ یہ عقیدہ غیر مسلموں کے اندر ہے۔ معاف کیجئے گا، الفاظ صرف بدلے، الفاظ صرف بدلے ہیں، ورنہ آج یہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان آپ کو ملیں گے، بھائی تم جس عقیدے پر ہو رہو، تم جس طریقے پہ رہو، تمہارا جو منہج ہے اس پہ رہو، تمہارے جو عقائد نظریات ہیں اسی پہ رہو، بہرحال اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تاخیر میں سب کی نجات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو، قرآن و سنت میں کیا کہا گیا اس کو دیکھو۔ قرآن و سنت میں بتایا گیا
کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بھی کرتے ہو تو دعا کے بعد اگلا جو جملہ ہے وہ بھی پڑھ لو کہ اللہ نے بتایا صراط مستقیم کن کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ انعام اللہ نے کن پر فرمایا؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے کہا یہ نبیوں کا راستہ، پرانے انبیاء تو رخصت ہو گئے، ہمارے اور آپ کے لیے مقتدا اور رہنما پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصدیقین، صدیقین میں سارے مسلمان بھی داخل ہو سکتے لیکن سب سے پہلے صدیق اکبر ابو بکر صدیق، اور صدیق اکبر کے ساتھ پھر سارے صحابہ صدیقین میں، اور اگر بعد والے لوگ داخل ہو گئے تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ پہلے والے صدیقین سے موافقت کرتے ہیں، اختلاف کریں گے تو باہر ہوں گے۔ والشہداء، شہید، چاہے وہ معرکے کے شہید ہوں یا حق بات کے گواہ بن کر کھڑے ہونے والے شہادت دینے والے لوگ ہوں، یہ بھی صحابہ، اگر ان کو سب سے پہلے آپ داخل کریں، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں، علی شہید ہیں، خلفائے راشدین سب میں سے تینوں کے تینوں شہید ہیں، اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی ان سے پہلے بھی کتنے شہداء صحابہ میں سے، اور اگر گواہ کی بات کریں صحابہ سے بڑھ کر کس نے حق بات کی گواہی دی؟ صحابہ سب سے پہلے۔ والصالحین، اللہ نے کہا تیسرے نمبر پر من النبیین والصدیقین والشہداء، اور اس کے بعد کہا والصالحین، نیک لوگ، صحابہ سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بھائیو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دے دیا، وہ کیا ہے؟ کہ صراط مستقیم قرآن و سنت پر چلنا ہے۔ اب قرآن و سنت پر چلنے میں وہی قرآن پڑھ کر سنت کی بات کرتا ہے، وہی قرآن کی بات کر کے بدعت کی بات کرتا ہے، تو تمہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ صحابہ نے کس معنی کو لیا ہے، کہ وہ معنی جو سنت کی طرف لے جا رہا ہے یا وہ معنی جو بدعت کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کیسے سمجھا؟ اس قرآن کی تفسیر میں صحابہ نے کیا کہا؟ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ نے کیا کہا؟ تابعین نے کیا کہا؟ یہ ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ دیکھو مطلب بہت صاف ہے، دو ٹوک ہے۔ آج اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر مسئلہ بتلاتا ہے، آپ یہ بات دیکھنا یہی آیت صحابہ نے پڑھی تھی نا، کیا یہ معنی صحابہ نے سمجھا؟ یہی معنی اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا تھا یا پھر نیا معنی ہے؟ اور اگر کوئی نیا معنی لاتا ہے اور خاص طور پر جو صحیح معنی ہے اس کے خلاف کوئی معنی لا کر بتاتا ہے تو آپ کہیں گے قرآن کی آیت تو بجا ہے، تم استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ بھی اچھی ہے، لیکن جو معنی تم مراد لے رہے ہو وہ غلط ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی پیاری بات حضرت علی نے کہی۔ خوارج گمراہ فرقہ، سب تو مانتے ہیں خوارج گمراہ فرقہ، حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانے لگے، اور اپنے اس موقف کے لیے خوارج نے دلیل دی، کہاں سے؟ قرآن سے دلیل دی، ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ کہا ان الحکم الا للہ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم یا فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا، اور ان لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص انسانوں کو حاکم مان لیے تو شرک کر بیٹھے، کافر ہو گئے۔ یہ بات کہی ان لوگوں نے، کہا ان لوگوں نے تحکیم الرجال یعنی افراد اور انسانوں کو حکم اور فیصل مان لیا، جبکہ حاکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گمراہی تھی، یہ گمراہی تھی۔ کیوں گمراہی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے کا اپنا ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے کے بعد معاملات کی صلح صفائی کے لیے انسانوں کو حکم بنانے کا خود اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ اللہ نے کہا میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے فیصل بنا کر بھیجو، خود اللہ نے کہا ہے۔ تو کہا مانا غلط سمجھا تھا۔ اب ہوا کیا دیکھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے لڑ رہے ہیں یا لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ لوگ صاحب حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے علی، یہ جو خوارج ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کیا پیاری بات کہی، کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کلمۃ حق، بات حق ہے، لیکن ارید بها الباطل، لیکن اس آیت کا جو معنی جو مراد یہ خوارج سمجھ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ یہی معیار ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں، یہی معیار ہے۔ دیکھو اہل بدعت قرآن کی آیت پڑھیں گے لیکن جو معنی وہ سمجھیں گے یہ وہ معنی نہیں ہوگا جو اللہ نے نبی کو پڑھایا، نبی نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو پڑھایا، یہ معنی نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھو جب حضرت ابن عباس گئے خوارج سے مناظرہ کرنے،
बात करने के लिए गए, उनको उनकी गुमराही समझाने के लिए गए, तो क्या किया हजरत इब्न अब्बास ने? बहुत सारे दलाइल, पहले तो यही आयतें कि कुरान में खुद हकम बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, सब दिया, और उसके बाद हजरत इब्न अब्बास ने एक इस्तिदलाल ये भी फरमाया, कहा सूरह नसई वगैरह में, मुस्तदरक हाकिम वगैरह में ये रिवायत अलग अलग तफसीलात के साथ आई, आप देख लीजिएगा। कहा हजरत इब्न अब्बास ने कि सर एक बात ये भी मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास जो आया हूँ, खवारिज से कह रहे, मैं तुम्हारे पास जो आया हूँ अंसार और मुहाजिरीन की तरफ से चल कर आया हूँ, कुरान तो उनके बीच में उतरा, उनके बारे में उतरा, और ये क्या माजरा है कि उनमें से एक आदमी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है? ये जो सहाबा है ना, कुरान उनके दरमियान उतरा तो वो ज्यादा समझते, उनके बारे में उतरा तो वो ज्यादा समझते। अगर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का वही माना है जो माना तुम समझ रहे हो, तो फिर क्यों इन सहाबा में से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है? अल्लाह के बंदो, आपको मालूम है मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये और इससे पहले के जो दलाइल हजरत इब्न अब्बास ने दिए, उसका फायदा ये हुआ कि उसी मजलिस से 2000 से ज्यादा खारिजियों ने एक मजलिस में तौबा की। हक बात की पहचान अगर आदमी सच्चे दिल से करना चाहे ना, तो कुरान में वाज़ेह तौर पे बताया गया कि कुरान और सुन्नत का माना और मतलब भी वो जो सहाबा ताबीन तबे ताबीन ने समझा समझाया, उसको अपनाना ही असल में दीन है, और इसी का अल्लाह ताला ने हम और आपको हुक्म दिया। हाज़रीन गिरामी कद, आज एक बात में 2 मिनट में करके अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। देखो, हम जिस दौर में पहले रहते थे वो दौर तकलीद का दौर था। सबसे बड़ा मसला तकलीद और इत्तिबा का ही था। लोग तकलीद और इत्तिबा के मसले पर ही किताबें बीसियों लिख गए, दोनों तरफ से मुनाजरे कर गए, और उसी की बुनियाद पर बहुत सारे मसाइल को झेल भी लिया। लेकिन आज दुनिया खुल गई है, मशरिक और मगरिब इन वसाइल की वजह से एक हो गए, और दूसरी तरफ ये हुआ मसला अब तकलीद तक ही सिर्फ नहीं रह गया। अब मैंने जैसे कहा, कुरान और सुन्नत का हवाला देकर लोग बिदातों को फैलाने की बात कर रहे हैं। और पुराने जमाने में मसला अहनाफ और अहले हदीस का सिर्फ हुआ करता था, मोटा मोटा इख्तिलाफ, लेकिन आज ये सूरत हाल है कि हर गली में एक नई फिक्र लेकर बैठा हुआ आदमी, यूट्यूब पर आपको तरह तरह का हर मिंबर एक नई फिक्र दे रहा है, हर आदमी एक नया दीन की नई तफसीर देने की कोशिश कर रहा है। किसी की नजर में आजाद ख्याली दीन है, और किसी की नजर में हुब्बे सहाबा के नाम, माफ कीजिए, हुब्बे आले बैत के नाम पे राफिजियत को फरोग देना, और किसी की नजर में इस दुनिया के अंदर बदलते हालात में दीन को बदल देना ही दीन की बड़ी खिदमत। ये तरह तरह के माहौल में हिदायत के रास्ते को पहचानने की कोशिश कैसे करेंगे? बहुत आसान, मैंने बड़ी बारीकी के साथ एक एक जैसे कहिए कदम ब कदम कैसे हम चले, कुरान में अल्लाह ने हम और आपको कैसे चलाया है, ये आपके सामने रखा। इस मेयार पर अगर हम और आप अपने दीन को परख कर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि हम अगर सही हैं तो क्यों हैं, और अगर अल्लाह ना करे अगर हमसे गलती हुई या हो रही है तो कहाँ और क्यों गलती हो रही है। इन बातों को जहन में रखकर अगर हम और आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला, दुनिया जिसमें इख्तिलाफ में पड़ गई, इहदिना लिमख्तुलिफ़ फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक, अल्लाह ताला तेरे हुक्म से जिसमें लोग इख्तिलाफ में पड़ गए उसमें मुझे सीधे रास्ते पे चला देना। ये दुआ अगर हम करेंगे, एक तरफ कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ दुआ करेंगे, ये अल्लाह का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम जरूर उनको सीधे रास्ते पर चलाते हैं। ये सिरात मुस्तकीम, ये सहाबा का रास्ता, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई विरासत हमारे और आपके हाथ से नहीं छूटेगी। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी ना कि मेरी उम्मत यहूद और नसारा से ज्यादा फिरकों में बटेगी, 73 फिरकों में। सहाबा ने पूछा था अल्लाह के नबी, फिर उसमें अल्लाह के नबी ने कहा सब जहन्नम में जाएंगे और उनमें से एक सिर्फ जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा वो नजात पाने वाला गिरोह कौन सा होगा? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हुआ मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, ये वो जमात होगी जिस पर मैं और मेरे सहाबा आज के दिन बाकी है। नबी कुरान और सुन्नत और नबी के सहाबा कुरान और सुन्नत का सही फहम, यही दीन का खुलासा, यही सिरात मुस्तकीम की पहचान है। अपनी ज़िंदगी में इसी को अपनाने की कोशिश करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को इन बुनियादी बातों को ज़िंदगी भर याद रखते हुए हक़ व बातिल की इस दुनिया के अंदर सही रास्ते को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सच्चाई की पहचान हम सबको नसीब फरमाए और उसी के साथ उसको अपनाने की अल्लाह ताला हम और आपको हिम्मत, हौसला और अल्लाह ताला इस दौलत से हम और आपको सरफराज फरमा कर रखे। अल्लाह मरते दम तक सिरात मुस्तकीम से जोड़े रखे।
قرآن و سنت کی اس دعوت، کتاب و سنت کی دعوت سے جوڑے رکھے، سلف صالحین کے منہج اور ان کے طریقے سے ہم اور آپ کو جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔